تو سامعین محترم، آج کل ایک نیا فتنہ جنم لے رہا ہے۔ معاذ اللہ لوگوں کے درمیان یہ باتیں بیان کی جاتی کہ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان معاذ اللہ آپس میں رنجشیں تھیں، آپس میں ناراضگیاں تھیں، آپس میں لڑائیاں تھیں۔ حالانکہ بات بالکل غلط ہے۔ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان تو اتنی محبت تھی، اتنی محبت پوری دنیا کائنات کے اندر سگے دو بھائیوں میں اتنی محبت نہیں ہوتی جتنی محبت صحابہ اور اہل بیت کے درمیان ہوا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین تھے۔ آپ کے دور میں آپ کا بیٹا عبداللہ بن عمر اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں شہزادے بازار کے اندر کھیل رہے تھے۔ تو کھیلتے کھیلتے دونوں کی کسی بات پہ لڑائی ہو گئی، کسی بات پہ جھگڑا ہوا۔ تو جب جھگڑا ہوا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے غصے میں آ گئے، اور غصے میں آ کے آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے عبداللہ بن عمر کو ایک طعنہ دیتے ہوئے کہا کہ تم عمر کے بیٹے ہو، اور عمر ہمیشہ سے ازل سے میرے نانا کا نوکر رہا ہے، تم مجھ سے لڑائی کرتے ہو اور تم تو ہمیشہ سے میرے نانا کے نوکر رہے ہو۔ جب عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے بیٹے نے یہ بات سنی تو اپنے بابا کے پاس چلے گئے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلے گئے اور جا کے بابا سے کہا کہ بابا آج میری حسین سے لڑائی ہوئی ہے، اور حسین نے مجھے آج ایک طعنہ دیا ہے، حسین نے مجھے طعنہ دیا ہے کہ تم تو ازل سے ہمیشہ سے میرے نانا کے غلام رہے ہو، تمہارا باپ تو ازل سے میرے نانا کا نوکر رہا ہے۔ جب حضرت عمر بن خطاب نے یہ بات سنی تو آپ نے اپنے بندوں کو، اپنے وزیروں کو ساتھ لیا اور امام حسین مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ چلے گئے۔ جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، امام حسین باہر آئے تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین بادشاہ اسلام نے سوال کیا، کہا بیٹا آپ نے میرے بیٹے کو کوئی طعنہ دیا ہے؟ اب امام حسین نے کہا ہاں میں نے آپ کے بیٹے کو طعنہ دیا ہے کہ آپ تو ازل سے میرے نانا کے نوکر رہے ہو، آپ تو ہمیشہ سے میرے نانا کے غلام رہے ہو۔ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات سنی تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جلال میں آ جاتے، بلکہ وہاں پہ ہرگز ایسا نہیں ہوا۔ صحابہ اور اہل بیت کی محبت دیکھیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ جملہ سنا تو آپ نے عرض کی، کہنے لگے اے بیٹا اگر یہ بات جو آپ نے کہی ہے اگر آپ یہ مجھے ورق پہ لکھ دے تو کتنا ہی اچھا ہوگا۔ امام حسین ایک ورق لیا، وہ ساری بات اس ورق پہ تحریر کر دی۔ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ ورق لے کے اپنے گھر واپس آئے تو آپ کا بیٹا عبداللہ بن عمر نے عرض کی بابا جان آپ کو حسین کے پاس اس وجہ سے لے کے گیا تھا کہ آپ وہاں پہ جا کے میرا بدلہ لوگے، لیکن بابا جان آپ نے تو حسین سے وہ بات ایک ورق پہ کیوں لکھوائی؟ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے میرے بیٹے تو نے سوچا تھا کہ میں نواسہ رسول جگر گوشائے بطول فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے سے بدلہ لوں گا؟ تو نے کیا سوچا تھا کہ میں ایک نواسہ رسول سے بدلہ لوں گا؟ اور میں نے ورق پہ اس وجہ سے لکھوایا ہے کہ کل جب میں اس دنیا چھوڑ جاؤں، جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں، یہ ورق میرے کفن پہ رکھ دینا کہ کل جب قبر میں منکر نکیر آ کے مجھ سے سوال کریں، مجھ سے کہیں کہ عمر اٹھ بتا من ربو کا تیرا رب کون ہے، اے عمر بتا ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے، تو میں ان سے اٹھ کے کہوں، میں پرچی نکالوں اور پرچی ان کو دکھا کے کہوں کہ اے مجھ سے سوال کرنے والو، اے میرے رب کا پوچھنے والو، اور یہ دیکھو میرے ہاتھ میں ثبوت ہے میں تو ازل سے ہمیشہ سے محمد عربی کا نوکر رہا ہوں، یہ دیکھو میرے ہاتھ میں ثبوت ہے، میرے ہاتھ میں دلیل ہے کہ میں تو ازل سے محمد کے گھرانے کا نوکر رہا ہوں۔ اس وجہ سے میں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ ساری بات ایک ورق پہ تحریر کروا لی تھی۔ تو سامعین محترم ہمیں خود غور کرنا چاہیے کہ اس بات سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ معاذ اللہ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان آپس میں کبھی بھی لڑائیاں نہیں تھیں، کبھی بھی ناراضگیاں نہیں تھیں، بلکہ ان حضرات کے درمیان تو اتنی محبت تھی کہ پوری دنیا کائنات کے اندر اتنی دو سگے بھائیوں کے اندر محبت نہیں ہو سکتی جتنی محبت صحابہ اور اہل بیت کے درمیان ہوا کرتی تھی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر لمحہ صحابہ اور اہل بیت کے گن گاتے رہیں۔